ایک بدکار عورت تھی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حسین جمیل عورت تھی۔ ایک نوجوان عابد نیکوکار اس کے دروازے سے گزرا، جب نظر ان پر پڑی تو ان پر دل آ گیا اور بار بار اس کے خیالات آتے رہے۔ یہ توبہ کرتا رہا، نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن اپنے اوپر قابو نہ پایا اور نفس اس کے طرف مائل ہو رہا تھا کہ اس عورت کے پاس میں جاؤں۔ کچھ پیسے جمع کر کے جب پریشان ہوا کہ اب میرا دل مانتا ہی نہیں ہے، اس عورت کے پاس چل دیا، جا کے اس سے بات کی، اس کے چارپائی پہ بیٹھ گیا اور سوچ رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے تو زندگی بھر اللہ کی بندگی کی، اللہ کے سامنے سجدریز رہا اور یہ برو باتوں سے تمہیں اللہ نے بچایا، آج تو کس منہ سے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ایک بدکار عورت کے ساتھ بیٹھا ہے۔ اتنے میں یہ کانپنے لگا، خوف طاری ہو گیا۔ اس عورت نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، تو کائے کے لیے آیا ہے، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ میرے پاس جتنے افراد آتے ہیں کبھی یہ حالت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ہاں، اس نے بولا میں نے اپنے رب کو یاد کیا، جو ہم آیت نمبر 135 میں سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں۔ رب فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہ لوگ جنتی ہیں، ان کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، جب بے حیائی کا گناہ کا کوئی کام کر لیتے ہیں تو مجھے یاد کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اور وہ اپنے گناہوں پر اڑے نہیں رہتے، ان کو پتہ ہے کہ میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو یاد کیا، اب مجھ سے یہ غلط کام نہیں ہوگا، میں معذرت کے ساتھ وہ شخص چل دیا۔ اس بدکار عورت پر اثر ہوا، اللہ کے ولی کا اثر ان پر بھی ہو گیا اور اس کا دل گھبرا گیا کہ یہ دیکھ، یہ نوجوان، یہ حسین جمیل انسان اتنے ایک مرتبہ گناہوں سے نفرت کر کے یہ چلا گیا اور میں نے زندگی ان گناہوں میں گزار لی، کیا میرا حساب ہوگا؟ وہاں سے اٹھ کر چل دی کہ میں بھی اب اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، یا کسی اور مجلس میں بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی معذرت کرنے کے لیے، میں توبہ کرتی ہوں۔ جب کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فلاں عورت آئیے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بولا ٹائم نہیں ہے، جا بولا بدکار اور دفعہ، تمہارے پاس ایسے عورتیں آ رہی ہیں۔ وہ عورت واپس چلی گئی، بڑی شرمندہ، بڑی پریشانی، اب کہاں جاؤں؟ جا کے اپنے گھر کی کنڈی لگائی اور اندر بیٹھ گئی کہ اب کیا کروں یا اللہ۔ تو اپنے بڑوں سے اس نے سنا تھا کہ اللہ کے سامنے کوئی سر بسجود ایک آنسو بہا دے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ آج تو میں وہ عورت بن گئی کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھے اپنے پاس آنے نہیں دیا، مجھے توبہ کرنے کی تاکید نہیں کہ یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ وہ عورت، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی، اے میرے کلیم، میری ایک بندی تیرے پاس آئی اور تو نے اس کو ڈانٹا، اس کو واپس کیا، تو نے کیوں ایسے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام فوراً جاتا اس کے دروازے پہ ٹھک ٹھک، یہ اندر پشیمان ہے کہ پھر کوئی ہوگا، بدکار ہوگا، بڑا اب کیا کروں گی، میرا تو ایک کام تھا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یا اللہ میں نے تو توبہ کیے۔ بار بار دروازہ ٹھک ٹکایا جا رہا ہے، بار بار، آخر کار یہ مجبور ہو کر باہر آئی تو دیکھا تو اللہ کا نبی موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ، یہ وہ عورت تھی کہ جن کے دروازوں پر بدکار آتے تھے، لیکن جب یہ اللہ کے نبی کے دربار میں جاتی ہے اور ایک اللہ والا ان کے گھر میں آتا ہے تو دنیا بدل جاتی ہے، ان کا ذہن بدل جاتا ہے، اور اللہ کا نبی اس کے دروازے پر آ کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، تیری توبہ قبول ہے۔ اور وہ کہتی ہے اللہ میں اتنی گناہگار خطا کار، میری یہ عزت، میں نے زندگی بھر تیری نافرمانی کی۔ وہ وہاں سے دیکھتی ہے کہ میرے پاس کوئی ہے بھی نہیں، اپنے خادم کو کہتی ہے یہ گھر میں بیچ دیتی ہوں، میں یہاں سے اب نکل جاتی ہوں، یہاں بڑی بدکاری ہوں، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی، وہاں سے بہرحال وہ نکلتی ہے۔ پھر وہی شخص اس کے ذہن میں آیا تھا جو اس کے پاس آیا تھا، دوسری بستی میں رہتا تھا، وہاں پہنچ گئی، چلتے چلتے تلاش کیا، جب اس کے دروازے پہ دستک دی اور بیٹھ گئی، اتنے میں وہ جب باہر آیا، اس پر نظر پڑ گئی تو اچانک اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی کہ یا اللہ، یہ وہ بدکار عورت جس کی وجہ سے میں بڑے بڑے گناہوں، صرف یعنی اس کے بعد جانا اور یہ ارادہ اس پر وہ پشیمان تھا، اور آج یہ یہاں آ گئی، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟
और गशी ताकत उस पर तारी हो गई और ज़मीन पर गिर कर रूह ने परवास कर लिया। लोगों ने उठाया कि क्या हुआ, फिर इसने माजरा सुना, ये है, मैंने तौबा की, मुझे ये पता नहीं था कि मेरी वजह से इतना बड़ा सदमा होगा। फिर लोगों ने उनको कहा कि इसका दूसरा भाई है, उसको समझा ऐसे है। उसने बोला ठीक है, अगर इसने तौबा की है तो मैं इनसे निकाह करने को तैयार हूँ। ये आप दुनिया व माफिया से, गुनाहों से ये दस्तबरदार है, मैं इसे अपने निकाह में कबूल करता हूँ। उससे निकाह किया। अल्लाह करीम ने उनको 7 बेटे दिए और सब के सब अपने वक्त के सबसे बड़े बड़े औलिया बन गए। तो अल्लाह की बंदी या बंदा वो कितना भी खताकार हो, रब इतना करीम है, कहते बंदे तू तौबा तो कर, मैं कितना रहीम हूँ, मैं कितना गफूर हूँ। तूने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी, आज तूने तौबा किया, मैं तुम्हें कितना बड़ा मकाम देता हूँ। मेरे नबी ने ऐलान किया तौबा करने वाला तो ऐसा है गोया कि इसने तौबा किया भी नहीं है, इसने गुनाह किया भी नहीं। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, हर इंसान से खता होती है, लेकिन तौबा करने वाले ये सबसे अच्छे हैं। अत्तव्वाबून, तौबा करने वाले।